بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. جزاک اللہ احسن الجزاء. تلاوت کلام اللہ کے بعد ہم اپنی مجلس کو مزید نورانیت بنانے کے لیے آپ علیہ السلام کی بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے اس سے پہلے میں درخواست کرتا ہوں ہماری جمعیت کے ضلع رائسین کے نائب صدر حضرت مولانا معظم ہمارے درمیان تشریف فرما ہے الحمدللہ موجود ہوتے ہیں. میرے عزیز دوستوں بزرگوں، دین اور اسلام کو بنیادی طور پہ 3 شعبوں کی ضرورت پڑتی ہے اور ہمیشہ سے پڑی ہے. ایک ہے اقامت دین اور دوسرا ہے اشاعت دین اور تیسرا ہے حفاظت دین. اقامت دین کس طرح سے ہوا ہم آپ کو ایک مختصر میں آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ جب اس ملک میں مغلیہ سلطنت بالکل اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی تو انگریزوں نے اس ملک پہ قبضہ کرنے کے لیے سب سے پہلے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کیا اور ان کی لاش پر کھڑے ہو کر انگریزوں نے یہ کہا کہ آج سے ملک ہمارا ہے اور ملک میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو ہمارا مقابلہ کر سکے. اور پھر انگریز وہاں سے آگے بڑھے اور ملک کے اندر جو چھوٹی چھوٹی نوابوں کی ریاستیں تھیں اور راجہ رجواڑے تھے ان کے اوپر قبضہ کیا، ان کو سرنڈر کرایا اور آگے بڑھتے چلے گئے، دہلی پہنچ گئے. دہلی میں جانے کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی نے اعلان کیا کہ خلق خدا کی یعنی مخلوق خدا کی اور ملک بادشاہ کا اور حکم ہمارا، یعنی آج سے اس ملک کے اوپر حکم چلے گا تو ہمارا چلے گا. اس زمانے میں ایک بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے عالم تھے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا کہ اب یہ ملک غلام ہو گیا، ہماری مساجد، مدارس، خانقاہیں، قبرستان یہ محفوظ نہیں رہیں گے. چنانچہ حضرت نے فتویٰ دیا کہ تمام مسلمانوں کے اوپر جہاد فرض ہے. اس ملک سے انگریزوں کو بھگانے کے لیے تمام مسلمان کے اوپر جہاد فرض ہے. حضرت کے فتویٰ دینے کے بعد انگریزوں نے آپ کو دلی سے دربدر کر دیا اور آپ کی جو جائیداد تھی اس کو ضبط کر لیا. لیکن حضرت کے 2 شاگرد حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت احمد سعید رائے بریلی رحمۃ اللہ علیہ 2 شاگردوں کو حضرت نے تیار کر دیا
ان دونوں شاگردوں میں پورے ملک میں دورہ کر کر کے مسلمانوں سے جہاد کے اوپر بیعت لی کہ بیعت کرو اور ہمارے ساتھ بالا کوٹ کے میدان میں آؤ اور انگریزوں سے جہاد کر کے ان کو یہاں سے بھگاؤ۔ حضرت سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہمارے یہاں رائے سین میں گڑھی کے پاس محل پور پاٹھا میں آپ تشریف فرما تھے۔ بڑے تاریخی چیزیں ہیں اور اپنا ضلع بھی تاریخی ہے الحمدللہ۔ تو اس طرح سے انہوں نے خلافت تقسیم کی اور ان کے خلفاء نے پورے مسلمانوں سے جا کے دیہاتوں میں، قصبوں میں، محلوں میں جہاد کے اوپر بیعت کی۔ بالا کوٹ کے میدان میں یہ 1857 میں جو جنگ آزادی، پہلی جنگ آزادی ہوئی تھی، اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ بالا کوٹ کے میدان میں جہاد ہوا، ہزاروں مسلمان مارے گئے اور ہمارے دونوں بزرگ بھی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد جو لوگ بچ گئے تھے وہاں سے واپس آئے اور ان لوگوں نے 26 سال مسلسل پھر دوبارہ سے پورے ملک کے اسوار کیے اور جا کے مسلمانوں سے جہاد کے اوپر بیعت کی۔ پھر دوسرا پہلا جہاد جو پہلا تو بالا کوٹ میں ہوا، دوسرا کہیے 1857 میں پھر دوسرا جہاد ہوا اور اس جہاد کے اندر ہی مسلمان، اس میں غیر مسلم بھی بھائی بھی ہمارے ساتھ تھے، اس کے اندر بھی ناکامیاب ہوئے۔ بڑے تعداد میں علماء کو گرفتار کر لیا گیا اور نظر بند کر دیا گیا۔ چند سال کے بعد جب علماء چھوٹ کر آئے، انہوں نے یہ دیکھا کہ ہمارے مجاہدین کے بچے یہ یتیم ہو گئے، نادار ہو گئے، ان کی کوئی کفالت کرنے والا نہیں ہے۔ انگریزوں نے ان بچوں کو کہا کہ ہم تمہیں پالیں گے، پوسیں گے، بڑا کریں گے، تمہاری تعلیم و تربیت کا انتظام ہماری ذمہ داری ہے۔ ان کے جو کانوینٹ اسکول ہیں، چرچ ہیں، اس کے اندر ان بچوں کو لے جا کے فکری اعتبار سے مرتد کرنے کی کوشش کی۔ ہمارے علماء پھر دوبارہ سے جمع ہوئے اور علماء نے کہا کہ ہمیں بھی کوئی ایسا نظام قائم کرنا پڑے گا تاکہ ہم مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ 1857 کے بعد 1866 کے اندر ان حضرات نے مشورہ کر کے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی۔ یہ بنیاد دراصل اقامت دین کے لیے تھی، جیسا کہ میں نے آپ سے بتایا، یہ بنیاد اقامت دین کے لیے تھی۔ وہاں سب سے پہلے جو شاگرد تھے شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نام سن رکھا ہوگا۔ کمیوں کو لایا جاتا ہے، ایک دوسرے کی کمیوں کو لا کر وہ اس کے ساتھ دشمنی کا معاملہ کرتے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں مسلمانوں، آج حالات بہت اچھے نہیں ہیں، حالات دن پہ دن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی لیے میں آپ سے یہ کہتا ہوں، ان حالات کو دیکھتے ہوئے، ان حالات پہ نظر رکھتے ہوئے، ان حالات کو دیکھتے ہوئے ہم متحد ہو جائیں۔ ہمارے اندر کوئی پریشانی آ جائے، ہمارے اندر کوئی تکلیف آ جائے تو ہمارا صدر اعلان کرے کہ فلاں کام کرنا، سب آپس کے ساتھ آ جائیں۔ جیسے مثال کے طور سے آپ کی بستی میں کوئی بیٹی ہے جس کی شادی نہیں ہو رہی، بہت ساری جوان بیٹی ایسی بیٹی ہیں جن کے رشتے آتے ہیں، لوگ جہیز مانگتے، پیسے مانگتے، گاڑی مانگتے شادی میں، ان کی شادی نہیں ہو رہی، تو کم سے کم آپ ان کی شادی کا انتظام کر سکیں۔ اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں، جتنے یہ نوجوان بیٹے ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، وہ عہد کریں کہ انشاءاللہ جب ہماری رشتہ ہوگا تو ہمارے سسر سے اور ہمارے سسرال والوں سے ہم یہ کہیں گے کہ ہمیں جہیز نہیں چاہیے، آپ کی بیٹی چاہیے۔ کیوں صاحب کرتے نہیں کرتے وعدہ اللہ کے گھر میں؟ سب ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو انشاءاللہ ہم جہیز نہیں لیں گے۔ ہمارے یہاں اچھا بھائی ڈبل تو ٹھیک ہے، لیکن ایک پہ اتفاق کرو، ورنہ ایک کے چکر دوسری کے چکر میں ایک ہی چلی جاتی ہے بات مانتا ہوں۔ تو الحمدللہ آپ کے علاقے میں، آپ کی بستی میں کتنی ساری بہن بیٹیاں ایسی بیٹھی ہیں جن کی شادی ہی نہیں ہو رہی، ان کی شادی کا انتظام کرنا ہے۔ کتنی بہن بیٹیاں ایسی ہیں جن کے پاس راشن نہیں ہے کھانے کو، ہم ان کو راشن پہنچائیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو بیچارے بیمار ہیں، مریض ہیں، پیسے نہیں علاج کے، ہم ان کا علاج کا انتظام کریں، جو صاحب نہیں کرا سکتے۔ دیکھیے آج الحمدللہ جتنے لوگ بیٹھے سب صاحب حیثیت ہیں، اللہ نے ان کو ایک حیثیت دی مال کی۔ میرے بھائیوں آپ نے دیکھا ہوگا ذرا سا کسی انسان کے سینے میں درد ہوتا ہے تو گھر والے فوراً ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں، کہتے صاحب یہ 1 لاکھ روپے لیجیے، اور جتنی ضرورت پڑے ہم دینے کو تیار ہیں، تو صاحب کہتے نہیں کہتے۔ اگر آپ نے کسی غریب کی، کسی یتیم کی، کسی بیوہ کی کفالت کی تو وہ آپ کی بیماریوں میں آڑے آ جائیں گے، آپ کی دکھ میں، تکلیف میں آپ کا لیے دیا آڑے آ جائے گا۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ صاحب کوئی
आफत टल गई, एक्सीडेंट होके उनके बच गए, तो क्या कहते हैं सब लिया दिया आड़े आ गया, तो सब कहते नहीं कहते क्यों कि आपने कोई अच्छा काम किया, कोई नेक काम किया, किसी गरीब की मदद कर दी, तो अल्लाह ने आपको उस मुसीबत से बचा लिया। और आपको बचाता है अल्लाह, आपको समझ में नहीं आता कितनी सारी बलाएं मुसीबतें जो इंसान सदका खैरात करता है। अभी जैसे आपने मस्जिद में पैसे दिए और देना भी चाहिए, क्योंकि ये मस्जिदें किससे चलेगी? आपके पैसे से तो चलेगी। लाइट का इंतजाम, बिजली का इंतजाम, इमाम का इंतजाम, मौजिन का इंतजाम, सफाई का इंतजाम, कलर का इंतजाम ये कौन करेगा? और आप करेंगे। अल्लाह के रसूल की एक हदीस से मैं जिक्र कर दूं, बीच में ज़हन में आ गई, जुमे का दिन भी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जुमे के दिन इंसान अगर 3 काम कर लेता है तो अल्लाह ताला उसके पूरे हफ्ते की मग़फ़िरत फरमा देता है। मालूम है वो क्या है 3 काम? एक 10 रुपए हर जुमे को सदका कर दो, और दूसरा आपका कोई बीमार है रिश्तेदार मोहल्ले में पड़ोसी, उसकी जाके इयादत कर लो 2, और तीसरा आपके दादा नाना नानी वालिद वालिदा इंतकाल कर गए, उनकी कब्र पे जाके इसाले सवाब कर दो। कितने काम करना है? तो कितने आसान है? जो सब आसान है नहीं। आपको अल्लाह ताला ने जो आपने पूरे हफ्ते कोई खता को गलती हो गई अल्लाह ने माफ कर दी, तो सब चाहते हैं नहीं चाहते माफी, तो आज से सब काम करेंगे इंशाअल्लाह। ये 3 काम बड़े आसान है। कोई रिश्तेदार होता बीमार है, उसको देखने चले गए, कोई कब्रिस्तान चले गए वालिद वालिदा की साले सवाब के लिए, वो 10 रुपए देना है। और आज हम होटल में क्या करते हैं, 100-50 रुपए तो चुटकियों में जाते हैं, तो सब जाते हैं नहीं जाते। 10-15 रुपए की आज हमारे भोपाल में चाय है कि नहीं? आपने हर हफ्ते 10 रुपए मस्जिद में दे दिए, गरीब को दे दिए, किसी का भला हो गया नहीं? ऐसे ही अगर कोई आपके मोहल्ले में गरीब बच्ची है, आपने ये कहा कि हर हफ्ते इंशाअल्लाह मैं जमीयत के फंड में 100 रुपए डालूंगा, तो सब डाल सकते नहीं डाल सकते? अगर मिसाल के तौर से 1000 लोग ने हर हफ्ते 100 रुपए दिए, तो आप कितने हो गए? कितने हो गए? 1000 के 100 रुपए कितने हो गए साहब? 1 लाख रुपए हो गए। अब इसमें आप किसी गरीब की शादी करो, किसी बेवा की शादी करो, किसी राशन का इंतजाम करो, और अल्लाह ना करे कोई आप में से बंद हो गया, कोई जेल चला गया, तो उसके जो घर पे पीछे वाले उनका क्या होगा साहब? उनकी किफालत होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई और सुनवाई हुई और वो कानून बदला गया। वो साहब बदला गया नहीं बदला गया? ये किसने करा साहब? किसने करा? जमीयत उलमा ने करा। और अगर जमीयत उलमा नहीं होती तो क्यों साहब क्या होता? फिर हमारी जायदादें चली जाती नहीं चली जाती? और जायदादें लेने के लिए बैठी हुकूमत, उनकी नीयतें खराब है, क्योंकि वक्फियत करोड़ों अरबों की संपत्ति है इस मुल्क में। हमारे आबा व अजदाद किसके लिए वक्फ करी? गरीबों के लिए, गुरबा के लिए, मसाकीन के लिए। और आज हुकूमत की निगाहें खराब है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ऐसे काम बड़े बड़े जमीयत ने किए। आपने एक और सुना होगा भी, पिछले साल पूरे मुल्क में हुकूमतें बिल्डोजर चला रही थी, जिसके चाहती मकान को तोड़ देती, जिसके चाहती नेस्त नाबूद कर देती। सबसे पहले हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई और रोक लगी, और अल्हम्दुलिल्लाह जब से आज तक रोक लगी है। हुकूमत की हिम्मत नहीं कि किसी के निजी मकान के ऊपर बिल्डोजर चला दे, रजिस्ट्री वाले मकान के ऊपर। सरकारी मकान तो हो सकता है, लेकिन प्राइवेट मकान के ऊपर हुकूमत कभी कुछ नहीं कर सकती। ये भी याचिका हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब ने लगाई। और यही काम नहीं, सिर्फ दसियों काम है जो अल्हम्दुलिल्लाह आज जमीयत उलमा कर रही है। कितने बेगुनाह लोग जो जेलों में थे, 20-20 साल 30-30 साल सजाएं हो गई, बेगुनाह बंद कर दिया। हज़रत मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब गुजरात के एक मामले के अंदर उनको जेल में डाला, सजाए मौत हो गई उनको। जमीयत उलमा ने केस लड़ा, 55 लाख रुपए जमीयत उलमा ने खर्च करे उनके लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह उनको बाइज्जत बरी कराया। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो जमीयत उलमा करती है। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे आपने धार में और अभी कई जगह, अभी खरगोन के अंदर फंसा के वहां भी जमीयत ने काम किए। ऐसे बड़े बड़े जमीयत उलमा अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही है, और ये आपके ताउन से करती है। कोई हमारे पास पैसा नहीं है, लोगों ने हमें दिया, हमने लोगों को दिया। उसमें एक शहीद हुआ, उसको 5 लाख रुपए दिए, और 3 लाख रुपए अल्हम्दुलिल्लाह केस में दिए खरगोन के। किसने दिए? आप लोगों ने दिए, हमने लोगों को दिए। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह आप खरगोन, आप अपने इस इलाके के अंदर गोहरगंज में जब आपकी जमात बन जाएगी तो इंशाअल्लाह गोहरगंज अकेला चाहे तो पूरी तहसील को इंशाअल्लाह सैराब कर सकता है। कोई गरीब, कोई यतीम, कोई बेवा होगी, इंशाअल्लाह उसकी शादी करेंगे, उसका राशन का इंतजाम करेंगे।
میرے بھائی جب سسٹم بنائیں گے تو لوگ آپ کو تعاون بھی دیں گے, مدد بھی دیں گے انشاءاللہ, دیں گے نا انشاءاللہ. اور اب آپ کا انشاءاللہ صدر کا انتخاب ہوگا, آپ حضرات اس کو رائے دیں کہ کر کے پہلے ہم علماء سے لیں گے, ائمہ سے. امیر حبشی بھی ہو, کالا حبشی بھی ہو تو تم اس کی اطاعت کرو, کریں گے نا انشاءاللہ. اور دیکھیے امیر ہوتا ہے تو سمجھ لو قیادت مضبوط ہوتی ہے. جس گھر کا بڑا ہوتا ہے وہ گھر خوشحال ہوتا ہے, جس شہر کا کوئی امیر ہوتا ہے وہ شہر خوشحال ہوتا ہے, جس ملک کے اندر نظام ہوتا ہے وہ ملک صحیح چلتا ہے, جس ملک میں نظام نہیں ہوتا, انصاف اور عدل نہیں ہوتا, وہ ملک نہیں چلتا. تو الحمدللہ اب ہم لوگ اس کی شروعات کرتے ہیں. تو سب سے پہلے علماء کرام سے درخواست کرتے ہیں, جو علماء ادھر ادھر بیٹھے وہ آگے آ جائیں بھائی, تمام علماء کرام آگے آ جائیں. علماء ائمہ کہاں ہیں سارے حضرات, بھائی آگے آ جائیں علماء کرام خاص طور سے. اور کوئی بھی مسئلہ ہو تو وہ آگے آگے رہے, کھڑا رہے, ایسا نہ ہو کہ اپنے آپ کو بچا کے نکل جائے. اور گھبرانے کی, ڈرنے کی ضرورت نہیں, حالات تو آتے ہیں اور آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, کہ تمہیں ڈرایا جائے گا, کھیتی کو نقصان پہنچایا جائے گا, تمہارے مکانوں کو توڑا جائے گا, تمہاری دکانوں کو توڑا جائے گا, تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے گی, لیکن ڈرنے کی ضرورت نہیں. اللہ سے ڈرنا ہے. کس سے ڈرنا ہے؟ یہ دنیا ہے, دنیا چھوڑ کے جانا ہے, تو سب جائیں گے نہیں جائیں گے. اس لیے آپ حضرات صحیح رائے دیں اور طے کریں. میں انشاءاللہ ہمارے علماء کرام سے یہاں سے شروعات کرتا ہوں. آپ کھڑے ہوئے, رائے دیجیے, کھڑے ہوئے صدر کے لیے. جی پانی مجیب صاحب. جی جی کو نائب صدر بنا دیا جاتا ہے. اور ایک نائب صدر اور نام آ رہا تھا ہمارے سہیل بھائی کا, سہیل بھائی کو نائب صدر بنا دیا جاتا ہے. 2 نائب صدر, ایک سہیل بھائی اور ایک ہمارے عاصم صاحب. دو نائب صدر ہو گئے. اور چاہیں تو ہمارے پاس کاغذ, اس میں سیکریٹری, جنرل سیکریٹری, ممبر انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اب دستار بندی ہوگی انشاءاللہ, اس کے بعد دعا ہوگی, پھر اس کے بعد آپ تشریف لے جائیں. بہت خوشی کی بات ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کے شہر کو آپ کا صدر دیا ہے, اور آپ میں سے ہی دیا ہے, اور آپ کے بیچ میں کام کرنے والا دیا ہے. انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے یہ انشاءاللہ خوب اخلاص سے کام کریں گے. اللہ تعالیٰ کو قوت عطا فرمائے. دستار بندی دستار بندی ہوگی. جو حضرات منتخب ہوئے ہیں آگے آپ حضرات جو بزرگ ہیں تصدیق آ جائیں, اور ہمارے حضرات کے جو منتخب ہوئے ہیں آئیے. امام صاحب عائشہ بھائی آ جائیے, آ جائیے. ہمارے اس مسجد کے اور اس ماشاءاللہ جامع مسجد کے بڑے بزرگوں میں مولانا حافظ حمید اللہ صاحب ہیں. یہ انشاءاللہ جمعیت کے اور گورنمنٹ کے سرپرست ہوں گے. ٹھیک ہے نا صاحب, انشاءاللہ یہ سرپرستی فرمائیں گے. بڑوں کا ہونا بھی ضروری ہے چھوٹوں پر. ماشاءاللہ یہ تو ہمیں معلوم ہے تحصیل کے امیر ہے, تو اب یہ سب کے امیر ہوگا یہ. مولانا عاصم صاحب کا بھی دستار باندھ کر استقبال کیا جا رہا ہے. سہیل بھائی کا بھی استقبال ہو.
اچھا یہ ابھی تو دیکھیے صدر اور نائب صدر بنے ہیں، اس میں بھی اور عہدے خالی ہیں. انشاءاللہ یہ ہمارے حضرات صدر نائب صدر آپ حضرات کو بٹھا کے پوری ایک کمیٹی بنا لیں گے. 7-8 عہدے ہوتے ہیں، اس کے بعد پوری بستی انشاءاللہ اس کمیٹی کے ممبر رہیں گے نا انشاءاللہ. اور ایک ماہانہ ایک ترتیب بنائیں گے، مہینے کی 15 تاریخ میں مشورہ کریں گے. مشوروں میں آپ کی بستی میں جو حالات ہیں، جو ضرورت ہے، اس کے حساب سے کام ٹھیک ہے. جن کا نام آ گیا ہے، دیکھیے جو ذمہ داری ہوتی ہے تنظیم کو چلانے کے لیے، جماعت کو چلانے کے لیے کسی ایک کو امیر بنایا جاتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ صدر بن گئے تو بڑے چھوٹے ہو گئے. خدمت کی جماعت ہے، آپ حضرات ساتھ رہ کے کام کریں گے. جو کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو خود بخود سامنے لے کے آئے گا. سب کو مل کے کام کرنا ہے. جو نہیں بن پائے ہیں یا جو متمنی تھے وہ صبر کریں اور ساتھ رہ کے کام کریں گے تو انشاءاللہ ان کی یہ جو تکلیف ہوگی وہ بھی دور ہوگی. میں حافظ عبدالرؤف صاحب کا درخواست کروں گا کہ وہ اپنی پگڑی بنوا لیں، اور حافظ گلشیر صاحب اور حافظ مولانا مجاہد صاحب جی جتنے بھی ائمہ حضرات ہیں تشریف لے آئیے. مولانا ارمان صاحب، حافظ سلمان صاحب، مولانا عرفان صاحب، مولانا ضمیر اللہ صاحب، حافظ محمد فیروز صاحب، دیکھیے جو آپ لوگوں نے مشورے سے جتنے بھی حضرات دیکھیے ہیں انشاءاللہ سب کمیٹیوں میں رہیں گے. پورے حضرات کمیٹی کے اندر رہیں گے. اور ابھی تو گورگنج کی بنی ہے، انشاءاللہ گاؤں کی سبھی بنے گی. ابھی منڈی ٹک کی بنے گی، ابھی کی بنے گی. جی ہاں، حافظ حجیر صاحب سیکریٹری، حافظ عبدالرحیم صاحب نائب صدر، مولانا مجاہد صاحب نائب صدر. مجاہد صاحب بھائی ماشاءاللہ مجاہد صاحب بڑے مطابق ہیں. ہماری قربانی ہے، اور اگر ہم ہی پیچھے نہیں ہوں گے قربانی کے دن آگے ہم آئیں گے تو پھر ہمارے قربانیوں کو بھلا دیا جائے گا. اس لیے میں ہمارے اس جامع مسجد کے امام حضرت مولانا حمید اللہ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ دعا فرمائیں گے انشاءاللہ. حضرت فرمانا کہ دعا میں کروں. میں بہت چھوٹا ہوں، ہمارے حضرت ہمارے والد کے ساتھیوں میں ہیں، اور ماشاءاللہ میں نے کئی بار والد کے ساتھ آتا تھا تو میرے والد بھی ان سے بڑی محبت فرماتے تھے. اس لیے میں نے آپ کو پورے بستی کے تو ماشاءاللہ جماعت کے امیر ہیں، اب یہ جمعیت کے بھی سرپرست رہیں گے انشاءاللہ. جماعت ہمارے اس کے بھی امیر رہیں گے انشاءاللہ جمعیت کے. اب دعا کریں بھائی، سب بیٹھ جائیں. بھائی جتنے بھی بستی کے ہمارے مہمان ہیں، نوجوانوں نے چائے کا انتظام کیا، چائے پی کی جائے. اور ہمارے جتنے بھی علاقے کے علماء اور حفاظ ائمہ ہیں اور سب کی دعوت والی ہوئی درس میں وہاں کھا کے جائیں انشاءاللہ. اب انہیں بہت کیا لگے مہمانوں کے کام کرنا ہے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ رحم کا معاملہ فرما، اے اللہ کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں، اے اللہ آپ جانتے ہیں. اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں، اے اللہ ہم بہت نہتے ہیں. اے اللہ ہمارے پاس قوت اور طاقت نہیں ہے. اے اللہ قوت بھی آپ کی ہے، طاقت بھی آپ کی ہے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما. اے اللہ رحم کا معاملہ فرما، اے اللہ تو کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ یہ جتنے لوگ جمع ہوئے ہیں، اے اللہ آج یہ قیادت کے منتظر ہیں. اے اللہ کوئی اپنے امیر کے انتظار میں ہیں. اے اللہ تو نے آج ہمیں امیر دے دیا ہے. اے اللہ ہماری امت کو عمارت میں کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اتفاق اتحاد کو قائم فرما. اے اللہ آپسی جھگڑوں کو ختم فرما. اے اللہ یہ امت بہت جھگڑوں میں بڑھ گئی ہے. اے اللہ اس کو انتشار سے بچا لے. اے اللہ اختلاف کو ختم فرما. اے اللہ ناجائز
انتشارات کو ختم فرما، اے اللہ آپس میں اتفاق اتحاد کو قائم فرما۔ اے اللہ یہ گوہر گنج کے مسلمانوں نے اے اللہ اس جلسے کا انعقاد کیا، اے اللہ ان کو جزائے خیر نصیب فرما۔ اے اللہ نوجوانوں نے، بزرگوں نے، بڑوں نے، اے اللہ سب نے اے اللہ بڑی محنت سے اس کا انعقاد کیا ہے، اے اللہ ان کو قبول فرما، اے اللہ ان کی نسلوں کو دین کے لیے قبول فرما، اے اللہ ان کی بہنوں کو قبول فرما، اے اللہ ان کی بہن بیٹیوں کو قبول فرما، اے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری نوجوان نسلیں مرتد ہو رہی ہیں، اے اللہ ہماری بہن بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں، اے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، اے اللہ مرتد ہونے سے حفاظت فرما، اے اللہ دشمنان اسلام چاروں طرف سے ہم تعاون ہیں، اے اللہ ہم کمزور ہیں، اے اللہ ہمیں تو طاقت عطا فرما، اے اللہ قوت عطا فرما، اے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ جو اے اللہ صدر منتخب کیے گئے ہیں، اے اللہ حافظ مجیب صاحب، اے اللہ ان کو بھی قوت عطا فرما، اے اللہ ان کی بھی رہنمائی فرما، اے اللہ ان کی بھی مدد فرما، اے اللہ قدم قدم پہ نصرت فرما، اے اللہ حاسدین سے ان کی حفاظت فرما، دشمنوں سے ان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، اے اللہ اس ملک میں پیار محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے صوبے کی حفاظت فرما، اے اللہ پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما، اے اللہ خاص طور سے فلسطین کی مدد فرما، اے اللہ تو خاص طور سے فلسطین کی مدد فرما، اے اللہ وہ نہتے ہیں، اے اللہ ان کا کوئی سہارا نہیں ہے، اے اللہ تو فلسطین کی مدد فرما، اے اللہ تو غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ غزہ میں رہنے والوں کی مدد فرما، اے اللہ عالم اسلام کے ملکوں کو اے اللہ ان کی مدد کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ان کے پاس بستر نہیں ہے، اے اللہ پانی کا انتظام نہیں ہے، اے اللہ کھانے کا انتظام نہیں ہے، اے اللہ پوری دنیا کو متوجہ فرما، اے اللہ پورے 57 اسلامی ملکوں کو اے اللہ بیداری عطا فرما، اے اللہ اسلامی ملکوں کو بیداری عطا فرما، اے اللہ ہمارے حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اے اللہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی جان کی، ایمان کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ قدم قدم پہ ہماری حفاظت فرما، قدم قدم پہ ہماری رہنمائی فرما، اے اللہ جو ہمارے علماء جیلوں میں بنے اللہ ان کی رہائی کی شکلیں پیدا فرما، اے اللہ ہمارے آپسی اختلاف کو ختم فرما، اے اللہ آپسی جھگڑوں کو ختم فرما، اے اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ہماری مساجد کی حفاظت فرما، ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری تبلیغ کی حفاظت فرما، اے اللہ تبلیغ میں کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، اے اللہ تبلیغ کی قدم قدم پہ نصرت فرما، اے اللہ جو تیرے دین کے راستے میں نکلے ان کی بھی حفاظت فرما، اے اللہ جو ہمارا فرما، اے اللہ پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما، اے اللہ آپ جانتے ہیں جتنے حاضرین ہیں، اے اللہ جو ہم میں سے کوئی بیمار ہے اس کو شفا عطا فرما، اے اللہ جو ہم میں سے مقروض ان کی قرضوں کی ادائیگی کی شکل پیدا فرما، اے اللہ جو ہم میں بغیر شادی شدہ کے ان کی شادیوں میں انتظام فرما، اے اللہ یہ جمعہ کا برکتی دن ہے، اے اللہ یہ جمعہ کا مبارک دن ہے، اے اللہ آج جمعہ کی برکت سے اے اللہ ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، اے اللہ ہم نے تو اپنے مطابق مانگا ہے، اے اللہ تو اپنی شاہد شان عطا فرما، اے اللہ تو اپنی شاہد شان عطا فرما، اے اللہ ہم نے تو ٹوٹی ٹوٹی دعائیں مانگی ہیں، اے اللہ تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما، اے اللہ جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما، اے اللہ جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں قبول فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اس وقت تحصیل گوہر گنج کی جامع مسجد پر موجود ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ الحمدللہ یہاں پر ہمارے مہمان خصوصی حضرت مفتی محمد احمد خان صاحب دامت و برکاتہم اور دیگر مفتی اکرام یہاں پر موجود ہیں۔ حالانکہ آپ کسی بھی انٹروڈکشن کے محتاج نہیں ہیں، لیکن پھر بھی آپ کی اطلاع کے لیے میں عرض کر دوں کہ آپ جامعہ ملیہ اسلامیہ مسجد ترجمہ والی کے ناظم ہیں اور مدھیہ پردیش علماء کے صدر ہیں۔ حضرت آپ کو یہاں پر خیز مقدم ہے گوہر گنج میں، دیکھیے کس طرح کی یونٹ بنائی ہے آپ نے؟ دیکھیے جو ہمارا آنے کا مقصد ہے، آج جمعے کے دن یہاں پر جمعیت علماء کا انتخاب ہوا ہے صدر کا، اس میں ہماری حاضری ہوئی ہے۔ یہاں بہت سالوں سے یہ ہماری یونٹ خالی ہو گئی تھی، تو ہم نے دوبارہ الحمدللہ انتخاب کرایا، تو حافظ مجیب صاحب یہ ہمارے صدر ہیں، تشریف لائیے۔ حافظ مجیب صاحب، ان کا انتخاب پورے ہزاروں لوگوں کے بیچ میں ہوا ہے، اور الحمدللہ یہ بڑے فعال بھی تھے اور بڑی محنت سے کام بھی کر رہے تھے پورے گوہر گنج کے اندر، پوری تحصیلوں میں، وہ ماشاءاللہ مدارس کا، مکاتب کا، علماء کا ایک پورا نظام چلاتے ہیں۔ تو الحمدللہ سب نے اتفاق رائے سے ہمارے حافظ مجیب صاحب کو صدر مقرر کیا ہے، اور یہ اس لیے کہ کوئی آفت، پریشانی، کوئی مصیبت،
کوئی ہماری غریب بہن بیٹی ہے اس کی شادی کا انتظام کرنا ہے، کوئی غریب ہے کسی کے پاس راشن نہیں ہے ہمیں اس کے لیے راشن کا انتظام کرنا ہے، کوئی ہمارے یہاں اللہ نہ کرے آندھی طوفان سیلاب کی شکل میں اللہ نہ کرے کبھی ہو تو اس کی مدد کے لیے کوئی ہو، تو اس لیے یہ ٹیم کا گٹھن کیا گیا ہے اور اسی کے لیے ہمارے حافظ مجیب صاحب صدر مقرر ہوئے اور یہ ہمارے سامنے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے خوب کام لے اور ہمارے گوہر گنج کے سارے لوگوں کی حفاظت فرمائے اور ہمارے ملک میں پیار محبت امن سلامتی کو باقی رکھے، اس ملک کی گنگا جمنا تہذیب کو باقی رکھے اور جو نفرتوں کی بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ ایک سوال اور آ رہا تھا ذہن میں بہت دن سے، کافی میڈیا سے آپ حضرات جو ہیں آپ کا جانا ہوتا ہے اطراف میں بھی، کیونکہ پورے مدھیہ پردیش میں آپ جاتے ہیں، آپ نیترتو کر رہے ہیں، اہل مسند جو ہیں ان کا عصری تعلیم پر جو نظر ہے، مطلب عصری تعلیم پر یہ ہے، آپ جو ہے کس طرح کی ہدایت عصری تعلیم پہ دیتے ہیں؟ اور حالانکہ یہ میں بتا دوں آپ کو کلیئر کر دوں کہ ابھی جو مفتی شمائل اور جاوید اختر صاحب کی جو ڈیبیٹ ہوئی تھی اس نے واضح کر دیا کہ مدارس میں کس طرح کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، اور ان کا جو پروننسیشن میں نے سنا تھوڑا، حالانکہ میں نے تھوڑی ڈیبیٹ سنی لیکن ان کا جو پروننسیشن تھا وہ برٹش پروننسیشن تھا۔ پتہ ہے ایک مدارس کے بچے کا انگریزی پہ پکڑ ہونا، ایک ہولڈ ہونا، اور ابھی آپ کے یہاں بھی پچھلے ہفتے جو بخاری شریف کا ختم ہوا تھا اس میں جو صدر محترم تھے ان کا بھی بہت ونڈرفل کمانڈ تھا لینگویج ہے اس پہ، کیونکہ میں خود اس کو آپ نے دیکھا ہوگا گراؤنڈ لیول پہ کر رہا تھا۔ تو آپ کی کیا ہدایت ہے مدارس کو خاص طور سے تاکہ یہ لوگ مطمئن ہو جائیں؟ دیکھیے الحمدللہ ہمارے مدارس میں یہ حقیقت ہے کہ ہمارے مدارس پہلے خالص مذہبی اور دینی تعلیم کو دیتے تھے اور آج بھی دیتے ہیں اور آج بھی آگے بھی دیتے رہیں گے، لیکن انشاءاللہ ہمارے علماء نے ہمارے بزرگوں نے یہ کہا کہ ساتھ میں نیچے انگلش کی کلاسز ہوں، اسکول قائم ہوں، تو الحمدللہ مدارس کے ساتھ ہم سب جگہ کہتے بھی ہیں، کل بھی ہم نے کہا اور برابر کہتے ہیں کہ مدرسوں کے اندر اسکول کا نظام بھی ہو، تو الحمدللہ آج ہمارے ہندوستان میں مدارس کے ساتھ ساتھ اسکول بھی قائم ہو رہے ہیں اور لوگ اسکول سیکھ رہے ہیں، اسکولوں میں جاتے ہیں، ہندی انگلش اور ساری چیزیں وہ ساری لینگویجز سیکھ رہے ہیں، تو یہ الحمدللہ شروعات ہو گئی ہے اور اب چلے گی۔ ابھی آپ نے دیکھا یہ تو ایک شمائل تھے، ایسے ہزاروں مدرسوں میں شمائل موجود ہیں الحمدللہ، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن بس یہ ہے کہ ہمارے اکابر ہمارے بزرگ مذہب کی تعلیم پہ زیادہ دھیان دیتے ہیں، کیونکہ اسکولوں میں پڑھنے والی تعداد وہ بہت بڑی الگ ہے مسلمانوں کی۔ ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے مدرسوں سے علماء اور حفاظ تیار ہوں اور الحمدللہ وہ مدارس کر رہے ہیں، وہ ساتھ میں اب الحمدللہ اسکول کا نظام بھی شروع ہو گیا ہے اور چل رہا ہے اور چلے گا انشاءاللہ۔ یہ کیا ہے، ہم پروگرام کو اختتام پر پہنچاتے ہیں تو آپ کی نظر ایک شیئر کرتا ہوں میں، کیونکہ حالات حاضرہ پہ تھا کہ ہاتھوں میں مسلح ہے، ہاتھوں میں مسلح ہے اور ذکر خدا لب پر، یہ کس نے کہا تم سے کہ بارود بچھاتے ہیں، ہتھیار بنانے کا الزام نہیں دینا، ہم لوگ نمازی ہیں مسواک بناتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ یہیں اختتام پر پہنچاتے ہیں۔ حافظ مجیب صاحب بہت بہت مبارک ہو آپ کو، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارا انٹرویو لیا۔ ہمارے صدر صاحب یہاں موجود ہیں گوہر گنج کے، رائے سین ضلع کے مولانا حامد صاحب موجود ہیں، نائب صدر ہمارے گوہر گنج کے سہیل بھائی ہیں، بہت استقبال ہے سب کا۔ نائب صدر ہمارے معظم صاحب موجود ہیں یہاں پہ، رائے سین دیکھیے سارے علماء ہیں، کیونکہ ہمارے بڑے بھی فرماتے ہیں کہ علماء کی زیارت عبادت یقین جانو، تو الحمدللہ ہم سب کو یہ فیض ہوا اس بات کا، اور ہمارے طوبہ ٹائمز کے لیے بھی آپ کچھ آپ کا چینل اور ترقی کرے، آپ کا چینل اور آگے بڑھے اور آپ حقیقت اور صحیح بات گراؤنڈ کی عوام تک پہنچائیں، ایسا نہ ہو کہ غلط باتیں پہنچے، کیونکہ میڈیا کا ایک بہت بڑا دخل ہے، یہ کہہ لیجئے کہ ایک برج کا کام کرتا ہے اور ایک گنگا جمنا کا ایک کام کرتا ہے جو لوگوں کو صحیح بات پہنچاتا ہے، اور یہ چینلوں کو کام کرنا چاہیے۔ السلام علیکم۔